اس کا مطلب ہے قیامت کے دن فقط علم کو نہیں تولا جائے گا، عمل کو تولا جائے گا۔ تو جب تک علم عمل کی صورت میں نہیں ڈھل جائے گا فائدہ نہیں دے گا۔ محدثین نے فرمایا کہ انسانوں کے 3 جماعتیں ہوں گی۔ ایک جماعت ان مسلمانوں کی ہوگی جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ، اللہ کی یاد میں، دین کی محنت میں زندگی گزارنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کا حساب نہیں لیں گے بلکہ بلا حساب ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اوتیت 70,000 من امتی یدخلون الجنت بغیر حساب۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے، اور وہ اتنے بڑے اولیاء ہوں گے کہ ان میں سے ہر بندے کے ساتھ 70,000 اور بندے بھی جنت میں جائیں گے۔ فزادنی مع کل واحد 70,000۔ تو ایک جماعت تو یہ ہوگی اللہ کے مقربین کی، دین کی خاطر محنت کرنے والے لوگ جو اللہ کی محبت میں زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بلا حساب جنت عطا فرما دیں گے۔ اور ایک کافروں کی ایک جماعت ہوگی جن کے اوپر حقوق العباد نہیں ہوں گے، وہ بلا حساب جہنم میں جائیں گے، ان کے بھی حساب کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جیسے کچھ مسلمان بلا حساب جنت میں جائیں گے تو کچھ کافر لوگ بلا حساب جہنم میں چلے جائیں گے، اور باقی جتنے لوگ ہوں گے نا، نیک یا بد، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اب حساب کتاب کیسے ہوگا؟ ان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ چنانچہ علماء اہل سنت نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیک اعمال کو اچھی صورت میں پیش فرمائیں گے اور گناہوں کو قبیح صورت میں پیش فرمائیں گے۔ پھر نیکیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور گناہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور یوں تولا جائے گا۔ اور حساب کرنے والے جو فرشتے ہوں گے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہوں گے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام شریعت کے احکام لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اب جو شریعت کا میزان انسانوں کے پاس لے کر آئے، انہی کو یہ بات سجتی ہے کہ انسانوں کے اعمال کو شریعت کے مطابق تولیں۔ چنانچہ صاحب میزان جبریل علیہ السلام ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کے جو نان نفقہ کا عمل ہے نا، یعنی خامد اپنے بیوی بچوں پر جو خرچ کرتا ہے اس کو نان نفقہ کہتے ہیں، وہ نفقہ کا عمل سب سے پہلے میزان کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق میں آسانی دی ہے وہ بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں تنگی نہ کیا کریں، آسانی کریں۔ اس کے بدلے قیامت کے دن ان پر آسانی ہوگی کہ ان کے نان نفقہ کا یہ عمل سب سے پہلے ان کے نام اعمال میں تولا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے نام اعمال میں اس کے جو حسن اخلاق کا عمل ہے وہ سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کرنے پر بہت زیادہ محنت کریں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ ظاہرہ اتنا دیندار نظر نہیں آتے، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہوتی، نمازوں کی بھی اتنی پابندی نہیں ہوتی، مسجدوں میں آنا جانا نہیں ہوتا، لیکن طبعاً ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں۔ جس کو ملتے ہیں تو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کے حال احوال پوچھتے ہیں، دوسرے کا دل مو لیتے ہیں۔ یہ اچھے اخلاق والا بندہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس بندے کے جس نے ظاہر شکل تو شریعت کے والی بنائی ہوئی ہے لیکن رف اینڈ ٹف ہے، کبھی اس سے جھگڑا، کبھی اس سے بات، کبھی ادھر تنقید۔ یہ بے سینگ کا جانور ہے، اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے اخلاق پر بہت محنت کرنی چاہیے۔ نبی السلام نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ ایمان سب سے زیادہ کامل اس بندے کا ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ تو مومن کو ہمیشہ گفتگو بھی نرم انداز سے کرنی چاہیے اور خندہ پیشانی سے ہر بندے کو ملنا چاہیے اور دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے۔ تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حسن خلق جو ہے یہ نام اعمال میں سب سے بھاری